اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنی اسرائیل کو جو شانیں عطا فرمائی تھیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا، اور ان پر جتنے انعامات ہوئے ان انعامات کا تفصیلاً تذکرہ ان آیات میں کیا گیا۔ ان میں سے ایک آیہ مبارکہ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ انعام ہے جو اس مرحلہ میں ہوا جب کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ہم اس رب پر ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جس کا تعارف آپ ہمیں کروا رہے ہیں، جب تک ہم اس ذات کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آیہ مبارکہ کا مفہوم سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز اللہ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو بے حجاب دیکھ نہ لیں، فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں پکڑ لیا ایک زوردار آواز نے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ حق میں یہ عرض کیا، اے میرے مالک اگر یہ اخیار بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے ممتاز لوگ ہیں، اگر یہ اسی کیفیت میں یعنی میں نے بنی اسرائیل کو ان کی موت کی خبر دی، تو ایسی صورت میں تو یہ مزید کام جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جائے گا۔ مسلسل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے تو وہ لوگ جو موت کے گھاٹ اتر گئے مر چکے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں زندہ فرمایا۔ اس کا تذکرہ باری تعالیٰ یوں فرماتا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں ناظرین کرام ایک مسئلہ سماعت فرما لیجیے، کیا کسی کی دعا سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن عزیز کی یہ آیات طیبہ مسلسل اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس پر مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے افراد مر گئے تھے، قرآن عزیز نے جنہیں من بعد موتکم کہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد، یہ واقعاتاً ایسا نہیں تھا کہ شاید ان پر کوئی بے ہوشی کی کیفیت آئی ہے یا نیند کا غلبہ ہوا ہے، نہ نیند تھی نہ بے ہوشی کا غلبہ تھا، بلکہ واقعاتاً ان کی روحیں ان کے اجسام سے جدا ہو چکی تھیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقربان خدا یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے جو مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی یہ شان ہے کہ اگر وہ دعا کریں تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی دعا کے سبب سے اور اپنے فضل سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے متعدد واقعات قرآن عزیز میں موجود ہیں، لیکن اس سے مسئلہ یہ سمجھیے گا، اس مسئلہ سے اشارہ میں اس امر کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعا سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے والدین کریمین یعنی حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ کو زندہ فرمایا، سرکار پر ایمان لائے، جیسے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ روایت اپنے رسائل میں نقل کی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ان لوگوں نے محال سمجھا، حالانکہ قرآن عزیز میں اس امر کی صراحت موجود ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کی امت کے اخیار بنی اسرائیل کو زندہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی مرنے کے بعد، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعا سے آپ کے والدین کا زندہ ہو جانا یہ بعید از امکان نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی توثیق قرآن عزیز سے پیش کر رہا ہوں۔ اس پر پھر اگلا سوال جو کیا گیا وہ یہ تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ چلے مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ کیا جانا تسلیم کر بھی لیا جائے، لیکن جو اگلی بات حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ انہوں نے زندہ ہونے کے بعد حضور کا کلمہ پڑھا، تو ایمان تو وہ معتبر ہے جو بن دیکھے قبول کیا جائے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ عالم برزخ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لائے، تو ایسا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے والا شخص مکلف شریعت نہیں رہتا۔ تو ان کے بارے میں یہ عرض ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہیں پر کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے اس مقام پر لکھا لعلکم تشکرون کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ ان آیات کی ابتدا بھی عنوان یہی تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. من جملہ ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے اخیار لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. لیکن اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اختتام فرمایا آیت طیبہ کا وہ یہ تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اس نعمت پر شکر ادا کرو جو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے زندگی عطا فرمائی. اب یہ عرض ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور زندہ ہونے کے بعد باری تعالیٰ جل وعلا کا انہیں اپنے شکر کا مکلف بنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر دوبارہ کو بندہ زندہ کیا جائے تو ایسی صورت میں کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ مکلف احکام رہے، جیسے بنی اسرائیل شکر کے مکلف ہوئے. بلکہ بعض مفسرین کرام نے تو یہاں شکر سے مراد لکھا ہی ہے تم شکر ادا کرو، مطلب یہ کہ تم جن چیزوں کے مکلف بنائے گئے ہو اب ان چیزوں کی پابندی کرو. یہ شکر کا معنی تھا. تو عرض کروں گا کہ اگر بنی اسرائیل کے یہ اخیار لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں پھر یہ مکلف رہتے ہیں اور ان کے اعمال بھی ان کے زندہ کیے جانے کے بعد باری تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں مقبول ہیں، تو پھر اسی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مکلف فرمایا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، تو باری تعالیٰ جل وعلا نے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے والدین کو بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر زندہ بھی فرمایا، اور زندہ کیے جانے کے بعد جب وہ ایمان لائے تو ان کے ایمان کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے قبول فرمایا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے.